منگولوں کا خوف سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبردآزماں ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لشکر میں سے اس نے 60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا۔ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اپنی جنگی طاقت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا۔ اس سے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بد دل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپہ سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اس سے بھر جائے گی۔ جب سلطان سمرقند سے خراساں کی طرف روانہ ہوا، اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ تھا جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا رعب اور خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں کہ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاؤالدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنا 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے جلال الدین اور سپہ سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی، چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے پر روح پوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا، اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی، شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار رہ کر مر گیا۔ چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپہ سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پر حملہ کیا وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سلطان علاؤالدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کی دلیری اور جرت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کے ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کریں۔ چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔
ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں اور شہروں پر چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے حملے کیے، انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ بچے کچے لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر بچاؤ کی کوئی ضرورت آتی تھی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنی باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جواں مردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر تیار کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بچے کچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خوارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7,000 سپاہی جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ کسی طور پر یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پر حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ آگے منگولوں کا اور بڑا لشکر اسے روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں منگولوں کا لشکر موجود تھا، منگولوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو اس منظم طریقے سے منگولوں سے لڑایا کہ منگول حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں سلطان اور اس کے سپاہیوں نے ان گنت منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول اپنے لشکر کا اس قدر جانی نقصان دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ دوسری شکست تھی۔ اس کامیابی کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا بروان شہر پہنچا، جہاں اسے اطلاع ملی کہ منگولوں کے ایک لشکر نے بامیان شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ بامیان شہر پہنچا اور منگولوں پر موت طاری کرنے والا حملہ کر دیا۔ منگول ایک مرتبہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ چوتھی شکست تھی۔ چنگیز خان کو جب اس چوتھی شکست کی خبر ملی تو اسے منگولوں کی کمزوری، ذلت اور شکست پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے فوراً تیز رفتار قاصد روانہ کیے کہ وہ اس شکست خوردہ لشکر کو وہاں رکنے کا حکم دے اور کہیں کہ چنگیز خان خود وہاں جلال الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سلطان جلال الدین کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کا لشکر سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کا لشکر اپنے 2 سپہ سالاروں سیف الدین اور امین ملک، جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، ان کی کمان میں دے کر بروان شہر کے باہر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تکبیر بلند کی اور پوری قوت سے منگولوں سے ٹکرا گیا۔ بروانی شہر کے گرد و نواح کے میدان میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آخر چنگیز خان اور اس کا لشکر جلال الدین کے سپاہیوں کے سخت حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب منگول بھاگے تو اس وقت سلطان جلال الدین کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان کے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھ
چنگیز خان کی یہ 5ویں شکست تھی۔ چنگیز خان کی اس شکست کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ سلطان کے لشکر کے دونوں سپہ سالاروں امین ملک اور سیف الدین کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی وجہ سے تکرار شروع ہو گئی جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ امین ملک نے غصے میں آ کر گھوڑے کا چاہک سیف الدین کے سر پر دے مارا، جس کی شکایت سیف الدین نے سلطان جلال الدین سے کی۔ سلطان کشمکش میں پڑ گیا کیونکہ ان دونوں کے ماتحت کافی بڑے لشکر تھے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہنے میں مصلحت جانی۔ سلطان کی خاموشی سے سیف الدین کو دلی رنج ہوا۔ اس نے اپنے حصے کے لشکر سے کہا کہ ہم اب امین ملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم واپس جائیں گے۔ سیف الدین کے اس فیصلے کا علم جب سلطان کو ہوا تو اس نے اسے سمجھایا کہ اگر ہم نے نا اتفاقی سے کام لیا تو منگول ہم پر قابو پا لیں گے۔ ہمارے اتفاق ہی کی وجہ سے ہم نے منگولوں کو شکستیں دی ہیں۔ سلطان کے سمجھانے پر اس وقت سیف الدین خاموش رہا، لیکن جب رات کو سب سو گئے تو سیف الدین اپنے لشکر کے ہمراہ سلطان جلال الدین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان جلال الدین کو سیف الدین کے یوں چلے جانے کا بڑا ملال ہوا۔ چنگیز خان جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا تاکہ جلال الدین پر حملہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ اس کے مخبروں نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ سلطان کا ایک بہترین سپہ سالار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان سے الگ ہو گیا ہے تو چنگیز خان نے سوچا کہ اسے سلطان جلال الدین پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے مخبر بھی اسے چنگیز خان کے بارے اطلاعات فراہم کرتے تھے۔ سلطان بھی چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کو اب ایسی شکست دے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے، لیکن سلطان جلال الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ پہلے اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، لیکن سیف الدین کی علیحدگی نے مسلمانوں کی طاقت کو نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان جلال الدین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے لشکر کی اس کمی کو پورا کرے، لیکن حالات دن بدن دشوار ہو رہے تھے۔ منگول لشکر چاروں طرف سے سلطان کا گھیراؤ کرتے جا رہے تھے۔ چنگیز خان کی یہ حسرت زندگی بھر پوری نہ ہو سکی کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر پر آخری ضرب لگانے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کر ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا۔ اس جگہ دریائے سندھ کا بہاؤ بہت تیز اور پانی اتنا گہرا تھا کہ دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میدان کا محل وقوع اس طرح سے تھا کہ بائیں جانب بلند پہاڑ تھے اور دائیں طرف سے دریائے سندھ پیچھے کی جانب ایک لمبا موڑ کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کا دایاں، بایاں اور پچھلا حصہ محفوظ تھا۔ صرف سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ جلال الدین یہاں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ معرکے کا دن آن پہنچا اور ایک دن صبح سویرے چنگیز خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میدان کے سامنے سے نمودار ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دیکھا کہ چنگیز خان نے اس مرتبہ اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلے وہ لشکر کے درمیانی حصے میں رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا اور اپنے گرد اس نے 10,000 منگول سپاہی رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ اس نے اس لیے کیا تھا، وہ جلال الدین کی دلیری اور شجاعت سے مرعوب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جلال الدین کسی بھی موقع پر جنگ میں کامیاب ہوا تو اس کی گردن ضرور قلم کر دے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آگے بڑھایا، نکارے پر چوٹ پڑی، علم بلند ہوئے اور فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے بائیں حصہ کو امین ملک کی کمان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان اور منگول آپس میں ٹکرا گئے، گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان اور اس کے مجاہدوں نے منگولوں پر اس قدر جان توڑ اور زوردار حملہ کیا کہ منگول فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے بیٹوں کو غیرت آئی اور وہ اپنے لشکر کو لے کر ان کی مدد کو لپکے۔ امین ملک کا دستہ بھاگنے والے منگولوں کے تعاقب میں تھا اور یہی ان کی غلطی تھی، کیونکہ منگول ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے تھے۔ جب سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے کرتے منگولوں کے لشکر میں کافی اندر چلے گئے تو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے منگولوں کے دستوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے امین ملک کے دستہ میں شامل سپاہیوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا اور میدان جنگ کے اس حصے پر منگولوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔
चंगेज खान जो अपनी फौज के दरमियान पीछे की जानिब खड़ा अपनी फौज को लड़वा रहा था, सुल्तान जलालुद्दीन की नजर इस पर पड़ गई। इसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम से खून उतर आया। इसे देखकर सुल्तान जलालुद्दीन ने फैसला कर लिया कि वो या तो मंगोलों को नेस्तो नाबूद करेगा या खुद अपने आप को मौत के सपुर्द कर देगा। और इस अज़म के साथ सुल्तान ने अपने तमाम लश्कर के साथ चंगेज खान पर जोरदार हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज खान तक पहुंचना चाहता था। चंगेज खान ने जब ये देखा कि सुल्तान मंगोल सिपाहियों को काटता हुआ इस पर हमला आवर होकर इसको हलाक करना चाहता है, तो वो एक ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद चंगेज खान के लश्कर के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। मंगोलों के लाखों के लश्कर के मुकाबले में सुल्तान के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर था। लेकिन मुसलमान जिस सरफरोशी और जोश से लड़ रहे थे, चंगेज खान ने अंदाजा लगाया कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो जलालुद्दीन और इसका लश्कर लाखों मंगोलों को मौत के घाट उतार देगा और खुद इसकी भी गर्दन काट देगा। लिहाजा चंगेज खान ने अपने एक सिपा सालार और इसके हिस्से के लश्कर को अलहदा किया और हुक्म दिया कि वो किसी तरह इन ऊंची पहाड़ियों को अबूर करके नीचे उतरकर सुल्तान की पुश्त पर या इसके बाएं जानब से हमला आवर हो जाएं। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन पर जंग के 2 महाज खुल जाएंगे और वो अपने छोटे से लश्कर के साथ 2 महाजों पर नहीं लड़ सकेगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला मंगोलों का ये लश्कर तादाद में सुल्तान के लश्कर से कई गुना बड़ा था। ये लश्कर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, जिसमें मंगोलों के बहुत से सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक भी हुए। लेकिन ये लश्कर पहाड़ की दूसरी जानब उतरने में कामयाब हो गया। अब सामने से चंगेज खान और इसके बेटों ने और बाईं जानब से पहाड़ से नीचे उतरने वाले लश्कर पर अपनी पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। नाजरीन गिरामी, चंगेज खान पर लास्ट एपिसोड इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।